اسرائیلی حملے کو روکنا ہوگا، ریاض المالکی۔ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کو بند کرنے کے مطالبات دور اندیشی پر مبنی نہیں تھے، فلپ لازارینی۔ امدادی پیکج منظور کرنے پر ولادیمیر زیلنسکی کا امریکی سینیٹرز کے لیے اظہار تشکر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیئرباک کے ساتھ ملاقات کے بعد زور دیا کہ رفح پر حملے کو روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات برلن میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے لیے جرمنی کے دورے کے دوران کہی۔ ریاض المالکی نے میٹنگ کے بعد کہا کہ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی واپسی کے لیے محفوظ راستوں کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مغربی کنارے میں استحکام کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی، جہاں اکتوبر میں غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے تشدد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا یا UNRWA کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا کہ ایجنسی کو بند کرنے کے مطالبات دور اندیشی پر مبنی نہیں تھے اور اس کے مینڈیٹ کو ختم کرنے سے غزہ میں انسانی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے۔ جنیوا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے لازارینی نے اس بات پر بھی تبصرہ کیا جس میں اسرائیل کا کہنا تھا کہ اس نے سرنگوں کے ایک ایسے نیٹ ورک کی دریافت کی ہے جو جزوی طور پر غزہ میں اقوام متحدہ کی مرکزی ایجنسی کے نیچے ہے، اور ساتھ ہی یہ الزام بھی عائد کیا کہ عملے کے کچھ ارکان نے حماس کی زیر قیادت حملے میں حصہ لیا۔ بڑے عطیہ دہندگان نے ان الزامات کے بعد اونروا کی فنڈنگ روک دی۔ الزامات سے پہلے بھی اسرائیلی حکام نے یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس کا عملہ اسرائیل مخالف جذبات کو فروغ دیتا ہے، بار بار ایجنسی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اونروا ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ امریکی سینٹ نے غیر ملکی امدادی پیکج کے ایک حصے کے طور پر یوکرین کے لیے فنڈنگ کی منظوری دی۔ دائیں بازو کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے اشارہ دیا ہے کہ ریپبلکن کی زیر قیادت ایوان میں اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ $95 بلین کے پیکج میں اسرائیل کی فوج اور تائیوان کے لیے فنڈنگ شامل ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ یعنی $60 بلین یوکرین کے لیے مختص ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف کے لیے امداد منظور کرنے پر امریکی سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ وہ ہر اس امریکی سینیٹر کے شکر گزار ہیں جس نے یوکرین کے لیے مسلسل امداد کی حمایت کی ہے، کیونکہ ہم آزادی، جمہوریت اور ان اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں جو ہم سب کو عزیز ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ پورے مغربی کنارے میں بڑھتا ہوا تشدد، گرفتاریاں اور نقل و حرکت پر پابندیاں ہزاروں افراد کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کا کہنا ہے کہ فلسطینی اسرائیل میں اپنے ورک پرمٹ سے محروم ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مغربی کنارے سے نکلنے سے قاصر ہیں، اور اسی دوران بڑھتے ہوئے تشدد کے نتیجے میں مغربی کنارے میں تجارتی سرگرمیاں بھی محدود ہو گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے نیم فوجی پاسداران انقلاب نے ایک جنگی جہاز کے عرشے سے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ گارڈز کی جانب سے جاری کردہ اور سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والی ویڈیو میں 2 میزائل دکھائے گئے جو مبینہ طور پر فتح بیلسٹک میزائل فیملی سے تھے، جو شاہد مہدوی جنگی جہاز پر کنٹینر سے فائر کیے جا رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میزائلوں کی رینج 1700 کلومیٹر تھی۔ ترکی کی انسداد دہشت گردی پولیس نے ترکی کے جنوبی ساحل پر زیر تعمیر نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کام کرنے والے ایک روسی شہری کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مشتبہ شخص کو نیوکلیئر پلانٹ میں جعلی شناخت کے تحت کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جسے بحیرروم کے ایک صوبے میں روسی کمپنی کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ترکی کی ایک عدالت نے غیر ملکی شہری کو باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا، تاہم آپریشن کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ گزشتہ ہفتے ترک وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ترکی نے 33 صوبوں میں کی جانے والی کارروائیوں میں داعش سے تعلق کے شبے میں 147 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔